مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ آئیے ہمارے اسٹیج پر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو صبا کی چال اور بہاروں کا روپ رکھتے ہیں۔ اب پھر سے گوش پر آواز ہو جائیے کہ اسٹیج پر دین کا مبلغ، عمدہ مقدر، مقبول مفسر، بزرگ محدث اور اسی طریقے سے اکابر علماء کرام تشریف فرما ہیں، جنہیں ہم یکے بعد دیگرے سماعت کرنے والے ہیں۔ جوانی حسن و عشق پرجوش تقریریں، جوانی حسن و عشق پرجوش تقریریں، قلم کے معجزے فکر و نظر کی شوخ تصویریں، یہ وہ بازار ہے شاکر فرشتے جس میں بک جائیں، یہاں ہر چیز بکتی ہے بتاؤ کیا خریدو گے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے میں اس عظیم شخصیت کو آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں کہ جو عظیم خطیب اور بے مثال مقرر اور مقبول مفسر بھی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے علم و عمل، فہم و فراست سبھی کچھ سے نوازا ہے، اور جو استاد الاساتذہ ہیں حضرت مولانا نوشاد صاحب جو آپ کے اس مدرسے کے محتمم ہیں، ان کے بھی استاد، ہمارے بھی استاد، تو استاد الاساتذہ اور مفسر قرآن جناب حضرت مولانا ریاض صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و تفسیر دارالعلوم رشیدیہ گنگو، میں حضرت والا سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، آپ کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہو چکے ہیں، اس استقبال کے ساتھ کہ بہاریں جن کی آمد پر صدا خوشیاں مناتی ہیں، بہاریں جن کی آمد پر صدا خوشیاں مناتی ہیں، وہ جن راہوں سے آتے ہیں وہ راہیں جھوم جاتی ہیں، وہی اب روبرو ہوں گے ہمارے دیکھنا یارو، فضائیں جن کے انداز بیاں پر جھوم جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، اولاً تو میں مولانا محمد نوشاد صاحب اور ان کے تمام ہی رفقائے کار کو اور ان کے تمام معاونین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کی محنتوں کی مسلسل جد و جہد کی برکت سے مدرسہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ کیسے پتہ چلا ترقی کی راہ پر چل رہا ہے؟ ہمارے بزرگوں کے بزرگ قطب الاقطاب شیخ المشائخ
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اگر کوئی شخص کسی بھی کام میں یہ دیکھنا چاہے کہ اخلاص ہے یا نہیں، تو اس کی ظاہری علامت، اس کی ظاہری نشانی یہ دیکھ لیا جائے کہ کام میں ترقی ہو رہی ہے یا نہیں۔ کام کی ترقی یہ کام میں اخلاص کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سبھی حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین مزید ترقیات سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ ہمارے بزرگ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کی بات جب اخلاص کے ساتھ کہی جاتی ہے اور عمل کے جذبے کے ساتھ سنی جاتی ہے تو فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم کہنے والوں میں صفت اخلاص پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی میں عمل کا جذبہ پیدا فرمائے۔ تقریر کے لیے، خطاب کے لیے مولانا محمد شوکت صاحب کافی ہیں۔ میں تو مختصر سے وقت میں 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیت ہے۔ بارہا آپ اس آیت کو سنتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ دعوت سے متعلق ہے۔ دعوت کسے کہتے ہیں؟ امت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون سی دعوت دینا کتنا ضروری ہے؟ اور دعوت نہ دینے کی وجہ سے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ یہ چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین جماعت ہو، اچھی جماعت ہو۔ اچھی جماعت، بہترین جماعت، کون سی جماعت؟ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، کنتم خیر امت یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جماعت ہو، سب سے اچھی جماعت ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں کنتم خطاب پوری امت کے حق میں ہے۔ اسی کی تائید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، جعلت امتی خیر الامم، میری امت کو بہترین امت بنایا گیا ہے۔ یہ امت بہترین امت ہے، مگر اس کے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تمام امتوں میں اس امت کو، تمام جماعتوں میں اس جماعت کو جو بہترین کہا گیا ہے، اچھی کہا گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ خود قرآن کریم کی اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داریاں بیان فرمائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ دوسروں کو بھلائی کا، اچھائی کا حکم دیتے ہو،
برائی سے روکتے ہو. اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کس کو؟ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ دعوت یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ نہایت ضروری ہے، ہر ایک کے اوپر لازم ہے. پھر دعوت دو طرح کی ہوتی ہے، غیروں کو دین کی طرف بلانا، اپنوں کو دین پر جمانا. آیت کریمہ میں کون سی دعوت مراد ہے؟ کیا غیروں کو اسلام کی، ایمان کی دعوت دینا مراد ہے، یا اہل ایمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دینا مراد ہے؟ آیت میں دعوت سے کون سی دعوت مراد ہے؟ آیت کریمہ کے الفاظ ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت کریمہ دونوں قسم کی دعوتوں پر مشتمل ہے. اللہ نے فرمایا ویگنار 0219 گاڑی جس کی ہو بھائی ہٹا لو، کوئی مہمان پریشان ہے. ویگنار 0219. اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس. قرآن کریم الناس سے غیروں کا تذکرہ کرتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں غیروں کو ایمان کی دعوت دینا، ایمان کی طرف بلانا، یہ بھی مطلوب ہے. آگے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اس مضمون میں دوسری قسم کی دعوت کو مراد لیا گیا، یعنی اپنوں کو دین پر جمانا. تو گویا کہ دعوت دو طرح کی ہوئی، غیروں کو ایمان میں داخل کرنا اور اپنوں کو ایمان پر جمانا. قرآن کریم کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر امت پہلی قسم کی دعوت میں غفلت برتے، اس پر کسی قسم کی کوئی وعید نہیں، عذاب کی دھمکی نہیں دی گئی. لیکن اگر امت میں دوسری قسم کی دعوت سے غفلت پائی جائے گی تو روایات میں اس پر بڑی وعیدات وارد ہوئی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیروں کو ایمان کی دعوت دینے سے زیادہ ضروری اپنوں کو ایمان پر جمانا اور اعمال صالحہ کی دعوت دینا، یہ نہایت اہم ہے اور نہایت ضروری ہے. بعض حضرات کو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے شبہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو اپنی اپنی اصلاح کی فکر کرو. اگر تم راہ راست پر چل رہے ہو، دوسروں کی گمراہی تمہارے لیے نقصان کا سبب نہیں. بظاہر دونوں باتوں میں ٹکراؤ نظر آتا ہے. ایک طرف قرآن کریم میں دوسروں کو دعوت دینے کا حکم دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ مضمون ہے کہ اپنی اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی یا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ. اے لوگو تم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اپنی اپنی فکر کرو،
اور اس آیت کریمہ کو بے موقع استعمال کرتے ہو۔ آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک مسلمان پر دوسروں کی فکر لازم ہے یا نہیں، یا ہر ایک مسلمان صرف اپنی اپنی فکر کرے، اس کے اوپر کسی دوسرے کی فکر کوئی لازم نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اس آیت کریمہ کو بے موقع استعمال کرتے ہیں اور اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ یا تو پہلی قسم سے متعلق ہے، یعنی اغیار کو، اہل باطل کو، برادران وطن کو دعوت دی جائے، لیکن اگر وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر خوش ہیں، سمجھانے کے باوجود ایمان میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اللہ کا فرمان ہے اپنی فکر کرو، ان کی گمراہی، ان کا ہدایت پر نہ آنا آپ کے لیے کوئی مضر نہیں۔ دوسرا مطلب اس آیت کریمہ کا حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ آیت کریمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حتی الامکان کرنے کے بعد محمول ہے، یعنی ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر ایک مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرے۔ کیا ایک باپ کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرے؟ کیا ایک شوہر کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ وہ اپنی بیوی کی اصلاح کی فکر کرے؟ کیا ایک بھائی کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی اصلاح کی فکر کرے؟ جس طریقے سے ہم میں سے ہر ایک پر اپنی اپنی اصلاح کی فکر ضروری ہے، اسی طریقے سے ہر ایک پر دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی نہایت ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ کر کے دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سمجھانے سے کیا فائدہ، کہنے سے کیا فائدہ، بار بار افہام و تفہیم سے کیا فائدہ، جب کوئی نہیں مان رہا ہے تو جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے، ہمارے اوپر اس کا کیا نقصان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، بحر قلزم کے کنارے ایک بستی تھی جس کا نام تھا ایلا۔ وہاں پر جو لوگ رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ احکام بتلائے، ان پر کچھ پابندیاں عائد کی۔ ان میں سے ایک پابندی ان کے اوپر یہ لگائی گئی کہ سنیچر کے روز مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ کچھ دنوں تک ان لوگوں نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی، شکار سے رکے رہے، لیکن جب دیکھا ہفتے کے روز مچھلیاں پانی کی سطح پر بڑی تعداد میں تیرتی ہیں اور باقی پورے ہفتے مچھلیوں کا پتہ نہیں، تو یہاں کے لوگوں کی 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت نے طرح طرح کے حیلے بہانے بنا کر سنیچر کے دن، بار کے دن مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا۔ سمندر کے کنارے گڑھے کھودے اور سنیچر کے دن نالیوں کے ذریعے پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیوں کو چھوٹے گڑھے کے اندر لے لیا اور بعد میں اس کو پکڑ لیا۔ سنیچر کے روز کانٹا ڈال دیا، جال پھینک دیا، اتوار کے دن نکال لیا۔ ایک جماعت اس طرح کی حرکت کرنے لگی۔ دوسری جماعت وہ تھی جنہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا اور حتی الامکان ان کو روکنے کی کوشش کی۔ اور تیسری جماعت وہ تھی جو بالکل سائلنٹ اور بالکل خاموش۔
بلکہ یہ جو جماعت تھی خاموش رہنے والی، یہ ان لوگوں کو جو منع کرنے والے تھے یوں کہتے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، آپ ان کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جب یہ لوگ کہنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود ماننے کو تیار نہیں، آپ ان کو سمجھا کیوں رہے ہو؟ تو جو سمجھانے والے تھے، روکنے والے تھے، اچھائی کا حکم کرنے والے تھے، انہوں نے بڑا عارفانہ جواب دیا، بڑا بہترین جواب دیا، اور دو وجہ بیان فرمائی۔ قرآن کریم نے ان کے دونوں جواب نقل کیے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، پہلا جواب تو یہ کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے، تمہارے سامنے برائیاں ہو رہی تھی، تمہارے سامنے میرے احکام کا جنازہ نکالا جا رہا تھا، تمہاری ذمہ داری بنتی تھی، تم نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ تو روکنے والے تو کہہ دیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے حتی الامکان ان کو روکنے کی کوشش کی، اور دوسرا جواب یہ کہ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل عمل کی توفیق ہو ہی جائے۔ بہرحال ہم میں سے ہر ایک شخص کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے، اگر کسی نوجوان نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، کتنا غصہ آئے گا؟ جب وہ نوجوان اپنی بیوی کو سوتے ہوئے دیکھتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی، اس وقت غصہ کیوں نہیں آتا؟ آپ دیندار ہیں، تہجد گزار ہیں، تسبیحات کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک شخص سے ہمارے بیوی بچوں کے متعلق بھی تو سوال کریں گے، ان کی ذمہ داری بھی تو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو سرسری طور پر ایک دو مرتبہ کہہ دیا کہ نماز پڑھ لو، اور پھر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو میاں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو ان کی بات نہیں مانتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی تو بات نہیں مانی، ہم کیا کریں؟ کہہ دیا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا چھوٹا بچہ، معصوم بچہ آگ کے تنور کے پاس پہنچ جائے اور ڈر ہو کہ یہ اس تنور کے اندر گر سکتا ہے، تو کیا کوئی باپ دور بیٹھے ہوئے اس کو یہ کہے گا کہ بیٹا آگے مت بڑھو، تنور میں گر جاؤ گے، جل جاؤ گے؟ یا کھڑا ہو کر کے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے واپس لائے گا؟ جس طریقے سے ہم اپنی معصوم اولاد کو، ناسمجھ بچوں کو دنیا کی اس معمولی آگ سے زبردستی واپس گھسیٹ کر کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص کو اسی طرح سے اپنی اولاد کو، اپنی پوری فیملی کو اور پوری امت کو بچانے کی فکر کرنی ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو نقل کیا، ایک حدیث پاک نقل کی، جس میں نہی عن المنکر نہ کرنے والوں اور کرنے والوں کی بڑی عمدہ مثال بیان کی گئی۔ کچھ لوگ سمندری سفر کر رہے ہیں، کشتی 2 منزلہ ہے، قرا اندازی سے کچھ لوگ نیچے کے حصے میں ٹھہر جاتے ہیں، کچھ اوپر کے حصے میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پانی تو اوپر ہے، نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پیش آئے گی وہ پانی لینے کے لیے اوپر جائیں گے، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بار بار یہاں آتے ہیں، پانی گراتے ہیں، کیچڑ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اوپر والوں نے نیچے والوں کو منع کر دیا پانی لینے کے لیے یہاں نہیں آنا۔
نیچے والوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم کشتی میں نیچے سوراخ کر لیتے ہیں، اس میں پانی اوپر آ جائے گا۔ اب آپ ایمانداری سے بتلائیے، اگر نیچے والے کشتی کے اندر سوراخ کرنے لگے تو کیا اوپر والے یہ کہہ کر کے بری الذمہ ہو جائیں گے کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، ہمیں کیا لینا دینا؟ زبردستی اوپر والے نیچے والوں کو روکیں گے، چونکہ اگر کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا، پانی گھس گیا تو سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر ہم لوگ دوسروں کو اچھائی کا حکم نہیں کریں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جو جیسا کر رہا ہے اس کو ویسے کرنا دیا جائے اور ہمارے اوپر اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا، اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو اس میں پھر کوئی بچنے والا نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس، یہ امت بہترین امت ہے۔ اس امت کے نبی ہمارے نبی خیر الانبیاء، ہمارا دین خیر الادیان اور ہماری کتاب خیر الکتب۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی فضیلتوں سے، اتنی خوبیوں سے اور اتنی خصوصیات سے نوازا ہے تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، اور ذمہ داری ہماری یہی ہے کہ ہر ایک شخص اپنی اپنی وسعت کے مطابق برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ برائی کے روکنے کے 3 طریقے روایت میں بیان فرمائے گئے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر کوئی شخص کسی غیر شرعی کام کو، کسی برے کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ کی طاقت سے روک دے، یہ کام تو ارباب اقتدار کا ہے۔ اگر اتنی ہمت نہیں فبلسانی، زبان سے، یہ علماء کا کام ہے، کسی کو غلط کام میں مشغول دیکھے تو زبانی روک ٹوک کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے اندر زبانی روک ٹوک کی بھی صلاحیت نہیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے سمجھانے کی صلاحیت نہیں، تو کم سے کم برائی کو، برے کام کو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کی فکر کریں اور پوری امت کی اصلاح کی فکر کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو درست بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری آج کل جو نئی نسل ہے نشے کی اتنی عادی ہوتی جا رہی ہے، نشے کی وجہ سے ہمارے کتنے نوجوان برباد ہو گئے، اور نشہ صرف شراب کا اور دوسری چیزوں کا انہی کا نہیں ہوتا، یہ نیٹ کا نشہ بھی ایک نشہ ہے۔ اپنے بچوں کی، خاص طور پر اپنی لڑکیوں کی اور بچیوں کی نگرانی رکھیں اور ان کو ہر طرح کے نشے سے بچانے کی کوشش کریں اور ہر برائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دوبارہ پھر ان سب حضرات کو، اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو داخلی خارجی ہر قسم کے شر فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی اس کی تعلیمی تعمیری تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے، اور اللہ تعالی اس کے فیض کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔